اللہ اکبر اللہ اکبر۔ عقائد کو اور خصوصاً جو ان کا نقطہ نظر تھا حضرت عزیر کے بارے میں اور حضرت مسیح کے بارے میں، اس کو اللہ رب العزت یہاں سے بیان فرما رہے ہیں۔ اس سے قبل اللہ رب العزت نے مشرکین مکہ اور عرب میں بسنے والے جتنے بھی بت پرست تھے ان کے حالات کو بیان کیا اور ان پر جو پابندیاں لگائی گئیں ان کا تذکرہ کیا گیا۔ یہاں سے اللہ رب العزت اہل کتاب، اہل یہود اور عیسائیوں کا ذکر فرما رہے ہیں۔ پہلا تذکرہ ہوا قوم یہود کا۔ قوم یہود نے حضرت عزیر علیہ السلام کو اللہ کا بیٹا ماننا شروع کیا اور یہ عقیدہ بنایا کہ حضرت عزیر علیہ السلام اللہ کے بیٹے ہیں۔ یہ بات شروع کیسے ہوئی؟ اس عقیدے کی بنیاد کس طرح سے بنی؟ سورہ بقرہ میں حضرت عزیر علیہ السلام کا ایک واقعہ بھی بیان ہوا ہے۔ جب وہ ایک بستی سے گزر رہے تھے، جب بخت نصر نے اس بستی کو تہ و بالا کر دیا تھا، تباہ و برباد کر دیا تھا، اس کی چھتیں گری ہوئی تھیں، ویران تھی، تو حضرت عزیر علیہ السلام نے اللہ سے ایک سوال کیا کہ اے اللہ تو ان کو دوبارہ کیسے زندہ کرے گا؟ اللہ تعالیٰ نے حضرت عزیر علیہ السلام کو وہیں پر سلا دیا، ان کو وہیں پر موت طاری کر دی۔ 100 سال بعد جب وہ دوبارہ اپنی موت کی نیند سے بیدار ہوئے تو اللہ رب العزت نے حضرت عزیر علیہ السلام سے پوچھا بتاؤ کتنا عرصہ تک تم سوئے رہے؟ انہوں نے کہا دن ہوگا یا دن کا کچھ حصہ ہوگا، تو ان کو بتایا کہ ایسا نہیں ہے، یہ 1 صدی گزر گئی ہے اور اللہ تعالیٰ نے تمہیں دوبارہ موت کی نیند سے بیدار کیا ہے۔ تو اللہ نے یہ سمجھا دیا کہ اللہ تعالیٰ جس کو چاہے جب چاہے جہاں سے چاہے دوبارہ سے پیدا کر سکتا ہے، دوبارہ سے اس کی تخلیق کر سکتا ہے۔ حضرت عزیر علیہ السلام کا تعلق بنی اسرائیل کے انبیاء میں سے تھا۔ اللہ تعالیٰ نے ان کو یہ خوبی عطا فرمائی جب کہ بنی اسرائیل حضرت موسیٰ علیہ السلام پر اترنے والی تورات کو بلا چکے تھے، اصلی حالت میں اب موجود نہیں رہی تھی۔ اللہ نے ان کو دوبارہ سے تورات کو یاد کروا دیا۔ روایت میں بیان کیا جاتا ہے کہ فرشتہ حضرت عزیر علیہ السلام کی خدمت میں حاضر ہوا، فرشتے نے حضرت عزیر علیہ السلام کے منہ میں پھونک ماری اور ان کو ساری تورات یاد ہو گئی جیسے حضرت موسیٰ علیہ السلام پر اتری تھی۔ جب یہ بنی اسرائیل کے پاس آئے اور انہوں نے یہ پوری تورات ان کے سامنے بیان کر دی تو انہوں نے حضرت عزیر علیہ السلام کے متعلق یہ عقیدہ گڑھ لیا کہ یہ یقیناً اللہ کے بیٹے ہیں اور اللہ کا بیٹا ہی ایسا کر سکتا ہے۔ ایک چیز جب اب موجود ہی نہیں رہی، اپنی اصلی حالت میں ہی نہیں، لہذا یہ حضرت عزیر علیہ السلام کا اللہ کا بیٹا ہونے کا عقیدہ یہاں سے شروع ہوا۔ اب یہاں پر مفسرین ایک بات بیان کرتے ہیں کہ یہ سارے یہود کا عقیدہ نہیں ہے اور نہ تھا، بلکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں مدینہ طیبہ کے جو یہود تھے ان کا نظریہ بھی اسی طرح کا تھا کہ حضرت عزیر علیہ السلام اللہ کے بیٹے ہیں، کیونکہ یہود کے چند لوگ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے اور انہوں نے جب نبی علیہ السلام نے ان کو اسلام کی دعوت دی تو انہوں نے کہا جی ہم اسلام کیسے قبول کریں؟ پہلی وجہ تو یہ ہے کہ آپ نے بیت المقدس کو قبلہ چھوڑ دیا ہے، اور دوسری بات یہ ہے کہ آپ حضرت عزیر کو اللہ کا بیٹا نہیں مانتے۔
تو ہم آپ پر کیسے ایمان لے آئیں، آپ کے دین کو کیسے مان لیں؟ تو اللہ تعالیٰ نے تب یہ آیت مبارکہ نازل فرمائی کہ یہود جو یہ کہتے ہیں حضرت عزیر اللہ کے بیٹے ہیں، یہ ان کا باطل عقیدہ ہے۔ تو یہ حضرت عزیر کے متعلق عقیدہ کہاں سے شروع ہوا کہ وہ اللہ کے بیٹے ہیں، یہ آپ کے سامنے تاریخ رکھ دی۔ اب دوسری بات عیسائیوں کے متعلق ہے، جنہوں نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ کا بیٹا اور اللہ کا جو ہے بیٹا بنانے کا عقیدہ جو گڑا تھا، وہ کہاں سے شروع ہوا؟ یہ بھی ایک بڑی عجیب کہانی ہے۔ یہ عیسائیوں کا اپنا بنایا ہوا عقیدہ نہیں ہے کہ حضرت مسیح یعنی حضرت عیسیٰ علیہ السلام اللہ کے بیٹے ہیں۔ یہ عیسائیوں کا اپنا گڑا ہوا عقیدہ نہیں ہے۔ یہ کس کی بھی شرارت ہے؟ عیسائی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے رفع آسمانی کے بعد 81 سال تک، یہ بات تفسیر کبیر میں امام رازی رحمۃ اللہ علیہ نے بیان کی ہے کہ 81 سال تک حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بعد عیسائی صحیح عقیدے پر رہے۔ 81 سال۔ ایک یہودی جو بڑا بہادر تھا اور اس نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بہت سے صحابہ کو شہید کیا تھا، اس نے ایک دن اپنے بڑے قریبی ساتھیوں کو یہ کہا کہ اگر عیسائی سچے ہوئے تو وہ چلے جائیں گے جنت میں اور ہم چلے جائیں گے جہنم میں۔ میرے ذہن میں ایک ترکیب سوجی ہے کہ میں ان کے عقائد میں عیسائی بن کر گڑبڑ کروں۔ یہ کہنے والا ایک یہودی ہے جس کا نام پولوس تاریخ میں آیا ہے، اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے رفع آسمانی کے 81 سال بعد جب اس کو یہ سمجھ آ گئی کہ میں نے بڑے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے صحابہ کو شہید کیا، تب بھی عیسائی اپنے حقیقی عقیدے سے نہیں ہٹ رہے، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو ماننے والے، تو اب ان کے اندر اس طرح کا فکری انتشار پیدا کیا جائے کہ یہ اپنے عقیدوں کو خراب کر بیٹھیں۔ لہٰذا اس نے یہ ترکیب سوچی کہ میں عیسائی بن کر ان کے عقیدے کو خراب کروں گا۔ یہ اپنے اس گھوڑے پر سوار ہو کر عیسائیوں کے پاس پہنچا۔ اس نے اپنے گھوڑے کے جو کھونچے تھے، نیچے والے جو پاؤں ہوتے ہیں، وہ کاٹ دیے، اور عیسائیوں نے پوچھا تم کون ہو؟ وہ پہچان نہیں پائے اس کو۔ کہا میں وہی پولوس ہوں جس نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بہت سے ساتھیوں کو شہید کیا ہے۔ اب میں نے فیصلہ کیا ہے کہ میں اپنے ان گناہوں کی توبہ کروں، تو مجھے اللہ نے یہ بات میرے ذہن میں ڈالی ہے کہ میں عیسائیت قبول کر لوں، لہٰذا میں اب عیسائی ہوتا ہوں۔ وہ عیسائی ہو گیا۔ انہوں نے کہا بڑی اچھی بات، یہ بندہ جس نے ہمارے بڑوں کو قتل کیا، آج اس کو کوئی عقل مت آ گئی ہے، تو انہوں نے اس کو اپنے کلیسے میں ٹھکانہ دے دیا، بھئی آ جاؤ تم۔ جیسے ہمارے ہاں بھی جب کوئی غیر مسلمان ہوتا ہے، بڑا اس کا اکرام اور احترام کرتے ہیں، ایسے ہی اس نے بھی کیا۔ اس کو کلیسے میں، وہ 1 سال تک تنہائی میں رہا، 1 سال تک، اور لوگ یہی سمجھتے رہے کہ یہ بڑا بزرگ بن گیا ہے۔ حقیقتاً وہ 1 سال تک انجیل کو یاد کرتا رہا، اور اسی انجیل کو یاد کرنے کے بعد اس نے ایسی ترکیبیں وہاں بیٹھ کر سوجیں کہ میں کس طرح سے عیسائیوں کے دین کو خراب کر سکتا ہوں۔ سال کے بعد جب اپنے وہ کلیسے سے جو اس کے لیے مخصوص کمرہ تھا اس سے باہر نکلا، تو اس نے کہا اب اللہ نے مجھے میری توبہ قبول کر لی ہے اور مجھے تمہاری طرف بھیجا ہے تاکہ میں تمہاری اصلاح کر سکوں۔ عیسائیوں نے کہا ٹھیک ہے۔ 1 سال تک یہ رہا ہے، بڑا نیک بن کے رہا ہے، انہوں نے قبول کر لیا۔ اس نے 3 بندوں کا انتخاب کیا، الگ الگ 3 بندوں کا انتخاب کیا۔ ایک کا نام نستور تھا،
ایک کا نام یعقوب تھا، ایک کا نام ملاکان تھا، 3 بندوں کا انتخاب کر لیا اور تینوں کو الگ الگ تعلیم دی، الگ الگ۔ نستور کو الگ تعلیم دی، یعقوب کو الگ تعلیم دی۔ یہ حضرت یعقوب علیہ السلام نہیں ہے، پہلے یہ ذہن میں سمجھ لیں۔ یعقوب کو الگ تعلیم دی، ملاکان کو الگ تعلیم دی۔ نستور کو کیا تعلیم دی؟ اس کو کہا کہ جو خدا ہے وہ 3 چیزوں کا مجموعہ ہے۔ عقیدہ تثلیث دیا۔ کیا تھا عقیدہ تثلیث؟ کہ خدا 3 ہیں۔ نمبر 1 حضرت عیسیٰ علیہ السلام، حضرت مریم اور اللہ تعالیٰ خود۔ اس نے عقیدہ تثلیث دیا اور اس کی خوب تیاری کروائی، خوب اس کو تعلیم دی، فلسفہ، حکمت، اور کہا اب تم جاؤ اور اس بات کی تبلیغ کرو لوگوں کے اندر۔ اس شاگرد کو نہیں پتا تھا، کیونکہ یہ تو اس کو نیک سمجھ رہے تھے۔ اس نے کہا بھائی ٹھیک ہے، وہ چلا گیا، ایک علاقہ اس نے سنبھال لیا اور اب وہ لوگوں کو کیا بتا رہا ہے کہ خدا 3 ہیں۔ عقیدہ تثلیث، اللہ، حضرت مریم، حضرت عیسیٰ۔ دوسرا شخص جس کا نام یعقوب تھا، اس کو یہ تعلیم دی کہ حضرت عیسیٰ اللہ کے بیٹے ہیں، اور اس کے دلائل اس کو سکھا دیے کہ تو نے یہ تعلیم ہے تیرے لیے، اور اس کو اس علاقے سے مختلف جگہ پہ بھیج دیا۔ تو نے فلاں علاقے میں جا کے اس کی تعلیم دینی ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام اللہ کے بیٹے ہیں۔ تیسرا ملکان، اس کو الگ سے یہ تعلیم دی کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام اللہ ہی ہیں، اللہ ہی ہیں، اور اس کو اس پر پوری تعلیم دی، تیار کر لیا اور اس کو تیسرے علاقے میں بھیج دیا۔ اب دیکھیں 3 اپنے شاگرد تیار کیے، تینوں کو مختلف عقیدہ دیا۔ اب اس سے اس نے 2 مقاصد حاصل کیے۔ نمبر 1 عیسائیوں کا عقیدہ خراب کیا، اور نمبر 2 عیسائیوں کو آپس میں لڑوا دیا، اور پھر ایسا وہ عیسائیت کے اندر انتشار پیدا ہوا۔ اچھا، جب اس نے اپنا یہ کام کر لیا، پھر آگے دیکھیں، یہودی سازش آج کی نہیں، جب سے یہ ہیں بڑی خطرناک رہی ہے۔ یہ کسی بھی کام کو صرف روپے پیسے کے لیے نہیں کرتے، یہ یاد رکھیں۔ یہ کسی بھی کام کو مشن بنا کے کرتے ہیں۔ یہ نہیں ہم تو سمجھتے ہیں نا کہ فلاں بندہ روپے پیسے کے پیچھے اپنا دین بدل رہا ہے، نہیں۔ بعض اوقات بعض لوگ ایسے ہوتے ہیں کہ وہ کسی بھی کام کو وہ تنگی بھی برداشت کرتے ہیں، سختی بھی برداشت کرتے ہیں۔ ہمارے بالکل قریب زمانے میں لانس آف عربیہ کی مثال ہے۔ یہ بھی ایک یہودی تھا۔ یہ شخص عرب روپ داڑ کے، ٹھیک ٹھاک عربی سیکھ کے عرب علاقوں میں داخل ہو گیا، اور عربوں کے دلوں میں اور دماغوں میں یہ بات ڈالی کہ تم تو عربی ہو اور تم اجمیوں کے ماتحت، کیونکہ ترک اس وقت سارے علاقے پہ خلافت عثمانیہ چلتی تھی، ان پہ حکومت کرتے تھے۔ اس نے پوری تگ و دو کر کے، مصائب برداشت کر کے پورے عرب علاقے میں ایک انتشار پیدا کیا، جس کے نتیجے میں یہ سارے عرب علاقے کے لوگ ترکوں کے خلاف بغاوت پہ آمادہ ہوئے۔ اور آج جو آپ کو صورتحال نظر آ رہی ہے، جو آج سے 60-70 سال پہلے یا 80 سال پہلے بنائی گئی، یہ اردن بنا، یہ سعودی عرب بنا، یہ مصر علیحدہ ہوا، یہ عراق علیحدہ ہوا۔ انہوں نے کہا جی ہم تو اجمیوں کے ماتحت نہیں رہتے، دیکھیں کتنی انہوں نے محنت کی۔ ایسے آج بھی یہود اپنی سازشوں سے ہمارے اندر مختلف طریقوں سے انتشار پھیلاتے ہیں۔ اب وہاں پہ کیا ہوا، اس نے مزید اپنی، دیکھیں اس نے ایک مشن بنا لیا تھا کہ میں نے عیسائیوں کے عقیدے کو خراب کر کے چھوڑنا ہے اور ان کے اندر اختلاف ڈال کے چھوڑنا ہے۔ اس نے لوگوں کے سامنے اعلان کر دیا کہ میں اللہ کے لیے اپنے آپ کو ذبح کر رہا ہوں، اور اپنے آپ کو اس نے ذبح کر دیا۔ اب لوگوں نے اس کو کیا سمجھا، یار واقعی یہ تو بڑا آدمی تھا، اور
جیسے حضرت عیسیٰ علیہ السلام ہمارے لیے سولی پہ چڑھ گئے، یہ بھی اس نے عقیدہ دے دیا، یہ بھی ہمارے لیے قربان ہو گیا ہے، تو لہٰذا اس کی کہی ہوئی باتیں اور تعلیمات کسی طور پر جھوٹی نہیں ہو سکتی۔ تو یہ یہود نے حضرت عزیر کو کیسے اللہ کا بیٹا بنا لیا وہ میں نے بات کی، اور عیسائیوں کے ہاں یہ بات کیسے آ گئی کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام اللہ کے بیٹے۔ یہ طریقہ واردات ہوتا ہے جب کسی بھی مذہب اور دین کو خراب کرنا مشن بنا کر کیا جاتا ہے، تو یہی کام یہاں پر اس پولوس نے کیا کہ عیسائیوں کا عقیدہ خراب کر دیا۔ کیا کہا تھا اس نے کہ اگر یہ عیسائی حق پہ ہوئے یہ تو جنت میں چلے جائیں گے، ہم جہنم میں چلے جائیں گے، لہذا میں ایسا بندوبست کرتا ہوں کہ یہ بھی جہنم کا ہی ایندھن بنے۔ اسی طرح کی سازش مدینہ کے یہود کرتے تھے۔ کیوں کرتے تھے؟ وہ اپنے دلوں میں حسد رکھتے تھے ان لوگوں کا جو ایمان لے آئے تھے، ان کے دلوں میں حسد تھا کہ انہوں نے کلمہ کیوں پڑھ لیا ہے۔ وہ حسد کیوں تھا؟ ان کا خیال تھا کہ آخری نبی کا ظہور، آخری نبی کی بعثت ہماری قوم کے اندر ہوگی۔ وہ ہو گئی مکہ میں، وہ ہو گئی بنی اسماعیل میں۔ وہ سمجھ رہے تھے کہ بنی اسحاق میں ہوگی، ہوئی کس میں؟ بنی اسماعیل میں۔ وہ اس کا حسد رکھتے تھے، پتہ تھا ان کو، بلکہ قرآن مجید نے کہا کہ وہ تو نبی علیہ السلام کو ایسے جانتے تھے جیسے اپنے بیٹوں کو جانتے ہیں ہمارا بیٹا ہے، اور ایسے ہی وہ سمجھتے کہ نبی علیہ السلام حق پہ ہیں۔ لیکن ضد، عناد اور حسد نے انہوں نے اس بات پر آمادہ نہ کیا کہ وہ مسلمان ہو۔ اب ان کی سازش کیا ہوتی تھی؟ وہ صبح کے وقت کلمہ پڑھتے، شام کے وقت کافر ہو جاتے، دوبارہ یہودی ہو جاتے۔ لوگ پوچھتے کیوں ہو گئے؟ کیونکہ یہود کے متعلق یہ بات مشہور تھی، یہ بڑے اہل علم ہیں، یہ کتاب کا بڑا علم رکھتے ہیں، تورات انجیل کا، لہٰذا ان کا واپس پلٹنا ایک سازش تھی کہ دوسرے عام سادہ مسلمان بھی ان کے بہکاوے میں آ جائیں۔ تو لہٰذا یہاں پر بھی انہوں نے ایسا کیا۔ تو قوم دیکھیں، ایک ہماری نالائکیاں ہیں، ایک ہماری سستیاں ہیں، ایک ہم سازشوں کا شکار ہو جاتے ہیں، لیکن اس سے زیادہ سازشی یہ قوم یہود ہے، آج کی نہیں صدیوں سے ہے۔ وقالت یہود عزیر ابن اللہ، اور کہا یہود نے کہ عزیر اللہ کے بیٹے ہیں۔ وقالت النصارى، اور کہا عیسائیوں نے مسیح ابن اللہ کہ مسیح اللہ کے بیٹے ہیں۔ اللہ کیا فرماتے ہیں؟ ذالک قولہم بافواہہم، یہ ان کی اپنے منہوں کی باتیں ہیں۔ میں نے پوری تفصیل بتا دی، یہ اللہ کا بتایا ہوا عقیدہ نہیں ہے، یہ اللہ کی بتائی ہوئی بات نہیں ہے، یہ اپنی گڑی ہوئی بات ہے۔ کیونکہ ہمارا عقیدہ کیا ہے؟ لم یلد ولم یولد، نہ اللہ کسی کا باپ ہے، نہ اللہ کسی کا بیٹا ہے، وحدہ لا شریک ذات ہے۔ ہمارے عقیدہ توحید میں توحید بالذات کا معنی یہ ہے کہ اللہ اپنی ذات میں اکیلا ہے، اس کا کوئی شریک نہیں ہے۔ تو اللہ تعالیٰ سورہ اخلاص میں انہی باتوں کی نفی فرما رہے ہیں، ایک یہود کی جنہوں نے حضرت عزیر کو اللہ کا بیٹا بنایا، اور عیسائیوں کی جنہوں نے حضرت مسیح کو اللہ کا بیٹا بنایا۔ ایسے ہی مشرکین مکہ کے اس عقیدے کا رد کیا جا رہا ہے، جن کا یہ عقیدہ تھا کہ یہ فرشتے اللہ کی بیٹیاں ہیں، فرشتے اللہ کی بیٹیاں ہیں۔ اللہ نے کیا جواب دیا؟ اپنے لیے تو بیٹے پسند کرتے ہیں اور میرے لیے بیٹے۔ تو لہٰذا اللہ فرماتے ہیں ذالک قولہم بافواہہم، یہ ان کے اپنے منہ کی باتیں ہیں۔ یضاہئون قول الذین کفروا من قبل، وہ کافروں کی صحیح باتیں بنانے لگے جو ان سے پہلے گزرے ہیں۔ مطلب کیا؟ وہ کافر جو حضرت عیسیٰ یا حضرت عزیر یا حضرت موسیٰ علیہ السلام سے پہلے تھے، جنہوں نے بت پرستی کو رواج دیا تھا، اور جنہوں نے بتوں کو اللہ کے مختلف حوالوں سے جوڑ دیا تھا کہ یہ اللہ کے ساتھ شریک ہے۔ تو اللہ فرما رہے ہیں یہ ویسا ہی کر رہے ہیں جیسے مشرکین نے کیا۔ قتلہم اللہ، اللہ انہیں ہلاک کرے۔
یہ ان کی روش اچھی نہیں ہے، اللہ ان کو ہلاک کرے۔ انا یوفقون، یہ کدھر الٹے جا رہے ہیں، یعنی کس طرف بہک رہے ہیں۔ پھر اگلی آیت میں اللہ فرماتے ہیں اتخذوا احبارہم ورہبانہم اربابا من دون اللہ، اور انہوں نے اپنے عالموں کو، ورہبانہم اپنے درویشوں کو، عالم جو اہل علم میں سے ہیں، رہبانہم جو درویش ہیں، جو صوفی ہیں، ارباب من دون اللہ، انہوں نے اللہ کے علاوہ ان کو خدا بنا لیا ہے۔ اچھا، اس کا کیا معنی ہے؟ اس کے دو معنی ہیں۔ ایک معنی کہ ان عالموں اور درویشوں کے مرنے کے بعد یہ ان کے بت بنا کے ان کی پوجا کرتے ہیں، ایک تو معنی یہ ہے۔ دوسرا معنی اس کا یہ ہے کہ یہ ان عالموں اور درویشوں کے پیچھے چل کر اللہ کے حلال کو حرام کر دیتے ہیں اور اللہ کے حرام کو حلال کر دیتے ہیں، یعنی اللہ کے جو حلال و حرام ہے ان سے ہٹ کر بات کرتے ہیں، اور یہ بات ایسی ہی ہے کہ جیسے اللہ کے ساتھ کسی کو شریک ٹھہرانا۔ والمسیح ابن مریم، اور ایسے ہی انہوں نے حضرت مسیح جو بیٹے ہیں مریم کے، ان کو بھی انہوں نے اللہ کے علاوہ خدا بنا لیا۔ اللہ کیا فرماتا ہے؟ وما امروا، حالانکہ ان کو حکم دیا گیا ہے کس بات کا؟ الا لیعبدوا الہا واحدا، کہ وہ صرف ایک خدا کی، ایک الہ کی عبادت کریں، لا الہ الا ہوا، اس کے سوا کوئی معبود نہیں ہے، سبحانہ، پاک ہے وہ، اما یشرکون، جس کے ساتھ وہ شریک ٹھہراتے ہیں، جس کے ساتھ وہ شریک مقرر کرتے ہیں۔ تو ان دو آیات میں اللہ رب العزت ایک بات واضح طور پر بیان فرما رہے ہیں کہ یہود کا عقیدہ، عیسائیوں کا عقیدہ بالکل باطل عقیدہ ہے، ان کا اپنا گڑا ہوا عقیدہ ہے۔ اللہ تعالیٰ ان کو اس عقیدے کے گڑنے کی وجہ سے ہلاکت میں ڈالے، اور دوسرا، انہوں نے جو اللہ کے حکموں کو چھوڑ کر ان علماء اور درویشوں کے کہنے پر حرام کو حلال و حلال کو حرام بنا لیا، وہ بھی ایسا ہی ہے جیسے انہوں نے اللہ کے ساتھ شریک ٹھہرایا ہے۔ حقیقت میں عقیدہ کیا ہے کہ صرف ایک رب کی عبادت کی جائے، اس کے علاوہ معبود کوئی نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ ہر طرح کے اس شریک مقرر کرنے سے پاک ہے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین، الحمدللہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار۔ ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب۔ اللهم إنا نسألك العفو والعافية في الدين والدنيا والآخرة۔ اللهم إنا نسألك الجنة ونعوذ بك من عذاب القبر، ونعوذ بك من فتنة المسيح الدجال، ونعوذ بك من فتنة المحيا والممات۔ وصلى الله تعالى على خير خلقه محمد وعلى آله وصحبه أجمعين برحمتك يا أرحم